میں تبھی کہہ رہا ہوں نا نارمل رہ کر نیک بننے کی کوشش کریں، ایب نارمل نہ بنے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہے نا اپنا سارا کاروبار وائنڈ اپ کر کے امریکہ سے ادھر آ رہا ہوں پاکستان، اور بس میں اسلامی سلطنت میں رہوں گا اور میرے بچے پلے. میں نے کہا آپ کا یہاں کوئی پہلے سے بزنس ہے؟ پہلے سے کوئی کاروبار؟ آپ آئیں، ضرور آئیں، ہم تو کہتے ہیں اسلامی ملک میں رہو، لیکن کوئی کاروبار ہے یہاں پہ؟ کہہ رہے نہیں ہے، وہ تو اللہ کھلائے گا. میں نے کہا کوئی وحی آئی ہے آپ کو کہ اللہ نے کہا میں زبردستی ٹھوسوں گا؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں زبردستی ٹھوسوں گا. کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہنا قرآن میں ہے نا کہ وہ اللہ نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا تقوی اختیار کرو، آدھا تقوی یا پورا تقوی؟ تو کہنے کہ پورا تقوی. تو میں نے کہا پورے تقوی میں یہ بھی ہے کہ کسب کا معاش کا پہلے انتظام ہو، پھر اللہ پہ توکل کرو. نہیں یاری بات سمجھ میں نے کہا پہلے پراپر طریقے سے معاش کا بزنس کا انتظام کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ میں ایک کافروں کے ملک کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں جا رہا ہوں اور کس پر اعتماد کر رہا ہوں؟ تجھ پر. تو میں نے کہا اگر وہ کاروبار نہیں بھی چلا تو اللہ غیب سے مدد کرے گا، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے قوائف پورے کر لیے ہیں، آپ نے اپنے ذمے کا کام پورا کر لیا، اب اللہ اپنے ذمے کا کام پورا کرے گا. آپ نے اپنے ذمے کا کام پورا کیا ہی نہیں، گھر میں بیٹھ گئے، آ کے یہاں پاکستان میں آ گئے، بیٹھ گئے کمرے میں بند ہو کے. اب کیا کریں نا، دکان چل رہی ہے، کچھ کاروبار کا تجربہ بھی نہیں ہے ان کو. اب نہ وہ پکوڑے بیچنے تھوڑے دنوں میں، پھر کہیں گے یار اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا تھا، امریکہ چھوڑ کر آئے اور کام کیا لگا دیا تو نے؟ پکوڑوں کا کام لگا دیا. تو کمانے میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے، اس کے بعد توکل کس پہ کریں؟ اللہ پہ. اور یہ جو آیت ہے نا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے غیب سے مدد کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں گناہ کا راستہ اختیار نہ کرو. اگر تمہیں ایک حرام راستہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں پیسہ زیادہ ہے، اور ایک حلال راستہ ہے اس میں پیسہ کم ہے، تو حلال اختیار کرو اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پر. اللہ تمہیں وہاں سے روزی پہنچائے گا اس حلال کے ذریعے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. حرام سے بچنے میں توکل کا حکم ہے، حلال اختیار کرنا تو فرض ہے. شکر ہے مشورہ لے لیا تھا انہوں نے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی کے سانپ کو دیکھ کے بھاگے ہیں، تو یہ بھاگنا نبوت کے منافی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو کسی بات سے ڈر لگتا ہے، وہ احتیاطی تدابیر، یہ بھاگنا بھی تو احتیاطی تدبیر تھی نا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنایا تو یہ مجھے کاٹنے کے لیے تھوڑی بنایا ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر یہ بھی سوچا ہوگا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں کاٹے گی تمہیں. یہ کہاں اللہ نے لکھا ہوا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ بڑا رسک لے رہے تھے کسی کام میں. میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، اس میں نقصان. کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا نقصان. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا پھر؟ الٹا کام کر رہے ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو نقصان نہیں ہوگا. میں نے کہا اور اگر اللہ نے چاہا کہ نقصان ہو پھر؟ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں چاہوں گا یا نہیں چاہوں گا؟ آپ جناب شوگر کا مریض لڈو کھا رہے ہیں، شوگر کا مریض شوگر ہائی پہنچی گئی اور رسگلے کھا رہے ہیں. اب اسے ہم کہہ رہے بھائی نہیں کھا مر جائے گا، کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. تو ہم کہیں گے اور اگر اللہ نے چاہا نہیں چاہا پھر؟ اللہ نے چاہا تو نہیں مرے گا، لیکن اگر اللہ نے یہ نہیں مرنا نہیں چاہا تو پھر تو مر جائے گا نا. تو تجھے کس نے بتایا کہ بھائی اللہ نہیں چاہے گا؟ اللہ نے تو کہا لڈو کھاؤ گے شوگر کی بیماری تو مرو گے. کیونکہ میری عادت یہی ہے کہ جو شوگر کا مریض لڈو کھاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جو اسباب اختیار نہیں کرتا صحت کے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے؟ جو 20ویں بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا، تو بتاؤ اللہ چاہتے ہیں کہ بچے یا مرے؟ اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مرے، کیونکہ ہم نے اس قسم کے جتنے واقعات دیکھے بندہ بچا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، جو 20ویں منزل سے چھلانگ لگائے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بچے نہیں. ہاں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ چھلانگیں لگائے، لیکن جب لگا لیے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے دلیل الٹی دلیل ہے. ایک صاحب کہنے لگے دیکھو 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے. دلیل دے رہے ہیں 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے 3، کیونکہ ایک میں آپشن رہے گا رجوع کا، 3 نافذ ہو جائیں گی.
تو 3 طلاقوں میں جو گھر اجڑ رہا ہے، تو آپ بتاؤ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر اجڑے میاں بیوی کا؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے، اس لیے اللہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ 3 طلاقیں دیں. لیکن جب آپ نے دے دی تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ اجڑے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا لی، جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی قتل ہو. آپ کی ایک بندوق میں 3 گولیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک گولی سے زخمی ہوگا، مرے گا نہیں، دوسری سے اور زخمی ہو جائے گا، تیسری سے یہ زخموں کی تاب نہ لا کے دنیا سے ہی چلا جائے گا. اب آپ 1 فائر بھی کر سکتے تھے، 2 بھی کر سکتے تھے، 3 بھی کر سکتے تھے. آپ نے برس کھول دیا، 3 فائر اکٹھے نکال دیے. اب آپ کہہ رہے وہ بندہ مر گیا، آپ کہہ رہے یار میں نے تو سنا تھا مولوی صاحب سے بیان میں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے قتل ہوں، اللہ تو چاہتے ہیں لوگوں کو زندگی ملے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے قتل ہوں، لہذا اللہ نے 3 فائر کرنے پر پابندی لگا. اللہ نے کہا ٹی ٹی بندوق کا رخ مسلمانوں کی یا کسی انسان کی طرف مت کرو. لیکن جب آپ نے کر دی اور گولی چلا دی تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ مرے اور اس کی سزا آپ کو ملے. تو جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تو گئی ہاتھ سے، اور اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسے آدمی کو باقاعدہ سزا بھی ملتی. حضرت عمر کے دور میں یہ قانون تھا کہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا تھا اس کو کوڑے پہلے لگتے تھے، فتویٰ بعد میں دیا جاتا تھا کہ بیوی حرام ہو گئی. آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت عمر بھی مفتی بھی تھے نا، تو جب کوئی آتا نا حضرت میں 3 طلاقیں دے دیے میں کیا کروں، حضرت عمر ڈنڈے سے پہلے دھنائی لگاتے تھے. دھنائی پہلے لگاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، حرام ہو. تو سنت تو یہی ہے کہ میرے پاس اگر کوئی آیا 3 طلاقیں دے کے تو سنت یہی ہے کہ میں ڈنڈے سے اس کا، تو سنت تو یہی ہے کہ کوئی 3 طلاقیں دے کے مفتی کے پاس آئے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ پہلے کیا کرے، اس کی دھنائی لگائے. لیکن لوگ آج کل اس کو افورڈ نہیں ہو گئے، تو بیوی بھی گئی اوپر سے ڈنڈے بھی پڑ رہے ہیں.